السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم لوگ خیریت سے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو صحت یاب رکھے، آمین۔ ایک پرانے گاؤں میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ بچپن میں بہت نیک اور فرما بردار تھا۔ احمد بچپن میں بہت نیک اور فرما بردار تھا، مگر جوانی کے جوش میں وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ نمازیں چھوڑنے لگے، والدین کی باتوں کا اثر ختم ہو گیا اور دل سے ایمان کی چمک مدھم ہو پڑنے لگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک دن جمعے کا وقت قریب تھا۔ پورے گاؤں میں اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ احمد دکان پر بیٹھا دنیاوی باتوں میں مصروف تھا، لیکن سامنے سے ایک بزرگ گزرے۔ وہ بزرگ سفید داڑھی والے، چہرے پر نور لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے احمد سے نرمی سے کہا، بیٹا آج جمعہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، مسجد جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز ادا کرے، اس کے پیچھے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج اپنے رب سے صلح کر لو؟ احمد کے دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ اس نے ہنسی کر کے بات ٹال دی، مگر دل کے اندر کچھ چھپ سا گیا۔ جب بزرگ آگے چلے گئے تو اس کے ذہن میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے، آج جمعہ ہے، رب سے صلح کر لو۔ کچھ دیر بعد بادل چھا گئے، ہوا میں خنگی بھر گئی۔ احمد نے دکان بند کی اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر دل بے چین تھا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو امام صاحب ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ وہ بول رہے تھے، اے لوگو، جمعے کا دن مغفرت کا دن ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ جو مانگے اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آؤ اپنے دلوں کی پاک کر لو، اپنے رب کے حضور جھک جاؤ۔ احمد کے آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگا جیسے دل کی دیواریں ٹوٹ گئی ہوں۔ نماز ختم ہوئی تو وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا، سر جھکا کر رونے لگا، کہنے لگا، اے اللہ، میں گنہگار ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی، مگر آج کے دن، اس بابرکت جمعے کے دن مجھے معاف کر دے، مجھے واپس اپنے قریب کر لے، جیسے میں بچپن میں تیرا تھا۔ مسجد کے امام قریب آئے، احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہی وہ آنسو ہیں جو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن توبہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو اس دن مغفرت مانگے، اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے پت جھڑ میں پتے گرتے ہیں۔ احمد کے دل میں نور اتر گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد زندگی کا ہر جمعہ عبادت میں گزارے گا۔ اس دن کے بعد وہ نہ صرف خود نماز پڑھنے لگا بلکہ دوسروں کو بھی مسجد بلوانے لگا۔ کبھی وہی احمد جو گناہ میں ڈوبا تھا، اب دوسروں کو قرآن پڑھنے، درود پڑھنے اور جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی زندگی بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھو یہی وہ احمد ہے جو کبھی غافل تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں نور تھا، چہرے پر سکون اور دل میں اللہ کی محبت۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، احمد تمہاری زندگی کیسی بدلی؟ وہ مسکرایا اور بولا، بس یہی جمعہ تھا جس دن میں مسجد گیا اور اللہ نے مجھے واپس اپنے قریب کر بلا لیا۔ جمعہ صرف ایک دن نہیں، رحمتوں اور مغفرتوں کا دروازہ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے تاکہ آؤ میرے حضور
میں آ جاؤ۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے لیے جمعہ نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اے رب، جب ہمارے آخری جمعہ آئے، جب ہم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ رخصت کرنا، ہمارے لبوں پر تیرا نام ہو اور ہماری روح تیرے ذکر کے ساتھ پرواز کرے۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمیں حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کا سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں، جن کے اعمال قبول ہوں اور جنہوں نے تو اپنے جنت میں داخل فرمایا بغیر حساب۔ اے غفور الرحیم، اس جمعے کے دن ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر تیری خاص رحمت نازل ہوتی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔